بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم اسلام کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن شریعت اسلامی نے ہمیں افراط اور تفریط سے پاک رہنے کا حکم دیا اور اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے دین کے خلط ملط ہو جانے کی ایک بڑی وجہ یہی بنی کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے دین سے بہت ساری چیزوں کو نکال دیا اور اپنی خواہشات کو اپنے دین کے اندر دخل اندازی کی اجازت دی، اور اسلام کے باقی رہنے اور اپنی اصلی حالت پر رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام اور بعد میں تابعین، تبع تابعین اور علماء دین، علماء امت نے اس دین کو اس کی اپنی اصلی حالت کے اوپر رکھا۔ جو احکام اللہ کی طرف سے آئے اس کو دین کے اندر صرف رکھا اور اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان مقدس راتوں کے اندر بھی دین کے نام کے اوپر بہت ساری خرافات اور بہت سارے نامناسب کام اور بدعات کو اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ انہی میں سے شعبان کی رات کے اندر آج ہمارے مسلمانوں کے بچے ہمارے مال سے اسراف کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے پٹاخے اور پھل جڑیاں اور بم بلاسٹ اور مختلف قسم کے معاملات کے اندر منہمک نظر آتے ہیں، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ بچے خود نقصان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، کسی کے ساتھ اور کوئی نقصان ہو گیا، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں یہ چیزیں کہ ایسی بابرکت رات کے اندر اس قسم کے کام کیے جائیں جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روکیں اور ان کو اعمال کے اندر لگائیں اور ان کی نگہداشت کریں، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کو اپنے ساتھ اپنے گھروں کے اندر رکھیں اور ان کو عبادات کے اندر مصروف رکھیں تاکہ ان چیزوں کا سدباب ہو سکے۔ دوسری ایک غلط رسم اس رات کے اندر حلووں کا بنانا اور مختلف قسم کو کھانوں کا بنانا، اور اس وجہ سے بنانا کہ اس رات میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ روحیں گھروں میں آتی ہیں اور مرحوم کی روح آئے گی، مرحوم ابا جان، اماں جان، دادی جان، دادا جان، ان کی روحیں گھروں کو آئیں گی، اور ہمارے مرحومین کو یہ چیزیں کھانے میں پسند تھیں تو ان کا نام لے کے اپنی خواہشات پوری کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کا نام لے کے اپنی خواہشات پوری کی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ کھانے بنائے جا رہے ہوتے ہیں کہ روحوں کو یہ کھانے پسند تھے۔ تو بھائی روحیں تو یہ کھانے نہیں کھاتی ہیں، اگر وہ آ بھی جائیں تو وہ تو کھا نہیں سکتی، ان کو تو اجازت نہیں ہے، وہ تو عالم برزخ کے اندر پہنچ چکی۔ تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ روحوں کا گھروں کے اوپر آنا اور حلووں کا کھانا اور مختلف قسم کے کھانوں کا کھانا ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان روحوں کے لیے ایک پردہ ہے اور یہ قیامت تک وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم ارواح سے ان کو دنیا میں بھیجا، اور اب یہ دنیا سے گزر کے جو ہیں قبروں کے اندر جا چکی، عالم برزخ کے اندر جا چکی۔ نیکوں کی روحیں علیین میں ہیں جو جنت نما ایک جگہ ہے، اور بدکاروں کی روحیں سجین میں ہیں جو جہنم نما ایک جگہ ہے، اور کسی روح کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ اور یہ سمجھنا کہ جی اس رات میں روحیں آئیں گی اور ہم نے ان کو خوش کرنا ہے، یہ ہندوانہ عقائد کی عکاسی کرتا ہے یہ عمل۔ اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اس رات کو قبرستانوں کے اندر جانا اور اس کو لازم سمجھنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان میں جانا ثابت ہے، حالانکہ قبرستان آپ کے گھر سے انتہائی قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ مسجد نبوی کے ساتھ اور مسجد نبوی علیہ السلام کے بالکل سامنے جنت البقیع جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، اتنا قریب قبرستان تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، اور وہ بھی آپ اکیلے تشریف لے گئے۔ کوئی جمع غفیر آپ کے ساتھ نہیں تھا، اور کوئی عورتیں اور بچے آپ کے ساتھ نہیں تھے، اور کوئی خرافات اس قبرستان میں نہیں تھیں، گھوپ اندھیرا تھا، اور جو ہیں 15 شعبان کی رات تھی، خیر اس میں تو روشنی ہوتی ہے کچھ، اور اللہ کے نبی اکیلے تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں جا کے امت کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کی اور واپس تشریف لے کے آ گئے۔ لیکن آج جو حالات بنا دیے گئے قبرستانوں کو چراغاں کرنا، اور وہاں پہ عورتوں کی کثرت اور مختلف قسم کی خرافات، قبروں کے اوپر آگیں لگانا، زندگی بھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا،
اور اپنے ہاتھوں سے ہم قبروں کے اوپر آگ لگا رہے ہوتے ہیں، اگربتیوں کی صورت میں، موم بتیوں کی صورت میں، دیوں کی صورت میں تیل کے دیے قبروں کے اوپر ہندوانہ طریقے پہ جلائے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کسی بھی طریقے سے جو ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مخالف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر صفحہ نمبر 220 کے اوپر کتاب الصلاۃ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبروں پر جانے والی اور سجدہ کرنے والی اور چراغ جلانے والی عورتوں پر آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ ایسی عورتیں جو قبروں کے اوپر جاتی ہیں اور وہاں پہ چراغ جلاتی ہیں جی اور سجدے کرتی ہیں، ایسی عورتوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک عمل جو قبروں کے اوپر دیے جلانا، یہ تو خالصتاً ہندوانہ طریقہ ہے۔ ہندو اپنی قبروں پہ دیے جلاتے ہیں، وہ تو اپنے مردوں کو بھی جلاتے ہیں، تو مسلمان بھی آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز مرد و زن کا اختلاط، مرد اور عورت اتنی کثرت سے قبرستانوں میں جمع ہوتے ہیں کہ قبرستان جانے کا مقصود ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنہ یحذر الآخرہ، کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے شروع میں منع کرتا تھا، کیونکہ لوگ سجدے کیا کرتے تھے، شروع میں نئے دوسرے مذاہب سے نکل کے آئے تھے تو ان کو شروع میں دور رکھا گیا، لیکن جب تربیت ہو گئی، اصلاح ہو گئی، تو آپ نے فرمایا فزوروہا، اب اس کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ تو آخرت تو ایسے ماحول میں ہرگز یاد نہیں آئے گی جہاں پہ کثرت سے عورتیں ہوں، اور وہ بھی بے پردہ، اور وہاں پہ اتنی لائٹنگ کی جاتی ہے کہ کوئی ماحول ہی نہیں بنتا وہاں پہ کہ انسان آخرت کو اور قبر کو یا موت کو یاد کرے۔ تو ان چیزوں سے احتراز کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح بعض جگہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، بعض جگہ فتاوی محمودیہ کے اندر ہے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے اپنے گھروں کو خاص موقعوں کے اوپر ایسے سجانا، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2695 میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اس موقع کے اوپر مال کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، جو کہ اسراف کے حکم میں ہے، یہ پٹاخوں کا پھوڑنا، یہ سب اسراف کے حکم میں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے منع فرماتے رہے۔ اور جو ہیں قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اے لوگوں اسراف نہ کرو کہ اللہ پاک اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے نامناسب کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، ان سے پیچھے ہٹنے کی اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں، کیونکہ نہی عن المنکر کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ آپ کسی کو اگر منع کر رہے ہیں تو آپ کو نہی عن المنکر کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور کسی اچھے کام کا حکم کر رہے ہیں تو امر بالمعروف کو آپ کو ثواب ملے گا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ ہر مسلمان کی دینی، اخلاقی، شرعی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم عقیدہ ختم نبوت رکھتے ہیں، اور ختم نبوت کی وجہ سے دین کو پھیلانا یہ مسلمانوں کے ذمے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہا سنا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔